الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمت فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نعت لیکچر سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی کا نام آیا عز و جل کہیں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں گے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پورا لیکچر سنیں گے، اس کو لکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اس کے جو خاص نکات ہوں گے، خاص پوائنٹ ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نعت پڑھنے کے طریقے ہم اس پہ بات کر رہے تھے، اور نعت پڑھنے کا جو تیسرا معروف طریقہ ہے وہ ہے ذکر کے ساتھ نعت پڑھنا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ بہت سارے بھائیوں کو میری بات سے اختلاف بھی ہو سکتا تھا، اور بہت ساری ایسی باتیں اس حوالے سے کی جاتی ہیں، دلائل دیے جاتے ہیں کہ یہ نعت پڑھنا ٹھیک ہے ذکر کے ساتھ، اور ذکر کے ساتھ نعت پڑھیں گے تو لوگ زیادہ سنیں گے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ذکر کے ساتھ کلام پڑھنا یہ تاریخی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے۔ عرب ممالک میں ذکر اللہ کی تکرار سے عربی نعت کا ردھم بنا کر پڑھنا یہ قدیم روایت ہے۔ عرب ممالک میں ذکر اللہ سانس کے ذریعے آواز نکال کر ہوتا ہے۔ ایک نعت خواں یہ کہتے ہیں کہ وہ مدینہ شریف حاضر ہوئے اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ایک کمرے میں قصیدہ بردہ شریف اللہ کے ذکر کے ساتھ پڑھا جا رہا تھا، اور عربی لوگ ایک دائرے میں 2 زانوں تشریف فرما تھے، وجدانی کیفیت میں اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے زانوں پر ہاتھ بھی مارتے تھے، اور میں نے دیکھا کہ آنکھیں بند اور اشک جاری ہیں، روتے ہوئے مکمل قصیدہ بردہ شریف پڑھا گیا۔ بعدہ قہوہ اور اعلیٰ قسم کی عجوہ کھجوریں پیش کی گئی جو کہ ہم نے تناول فرمائی۔ اور یہ بھی کہنے کو سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان اور جنوبی ایشیا اور قریبی ممالک میں ذکر سے نعت پڑھنے کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور ایک خاص طبقہ نعت کے ذوق و شوق سے بہت دور تھا، اور آج وہ ذکر کی وجہ سے نعت پڑھتا ہے اور نعت سنتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فی زمانہ اصل میں عروج نعت کا دور ہے، اور اتنی زیادہ پذیرائی اس سے قبل کبھی نعت خوانی کو نہیں ملی اور نعت گوئی کو نہیں ملی۔ صدر مملکت ضیاء الحق کے دور سے اب تک میڈیا نے مذہبی پروگرامز کی طرف بہت توجہ کی، اور تاحال یہی سلسلہ جاری ہے، اور پرائیویٹ چینلز نے سامعین کی تعداد میں گراں قدر اضافہ کیا ہے، اور تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ فروغ نعت ہے۔ حقیقتاً یہ فروغ نعت خوانی کا دور ہے، جس قدر عزت و شہرت و مرتبہ مقام نعت خوانی کو حاصل ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ بہت زیادہ دلائل دیے جاتے ہیں، اور بہت زیادہ اس پہ بحث کی جاتی ہے، لیکن آج جو میں آپ کے سامنے معلومات رکھوں گا ذکر کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ عز و جل جیسے ہم 12 دفعہ آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ ہم جو معلومات آپ کو فراہم کریں گے وہ مستند ہوگی، وہ علماء کرام کے مشوروں کے ساتھ، علماء کرام کے مشورے کے ساتھ، اور علماء کرام کی ہی باتیں ہوں گی۔ ہم اپنی باتیں یا جو اہل علم نہیں ہیں، دیکھیں نعت خواں بہت سارے ایسے ہیں
کہ جو اہل علم نہیں ہے ان کی باتیں آپ سے نہیں کی جائیں گی، بلکہ مستند حوالوں کے ساتھ مستند معلومات کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ الحمدللہ عز و جل، نعت خوانی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اچھی نیتیں کر کے نعت شریف پڑھنا اور سننا باعث ثواب آخرت اور موجب خیر و برکت ہے، مگر ہر عمل خیر کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اسی طرح نعت خوانی کے بھی ہیں۔ یقیناً وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو خوش الہانی کی نعمت ملے اور وہ اس کا 100% درست استعمال کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ نعت خوانی کرے۔ الحمدللہ عز و جل، ہمارے یہاں ایک سے ایک خوش آواز نعت خواں موجود ہیں جو کہ عاشقان رسول کے قلوب کو گرماتے اور انہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں تڑپاتے ہیں۔ یا اللہ عز و جل محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا خوانوں کی حفاظت فرما اور نظر بد اور حب جاہ و ثروت سے بچا۔ یا اللہ عز و جل ان کو اور ان کے صدقے مجھ گناہگار کو بے حساب بخش دے۔ یا اللہ عز و جل امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت فرما۔ تو بے حساب بخش کہ ہیں بے حساب جرم، تو بے حساب بخش کہ ہیں بے حساب جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ عرصے سے ایک تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مخصوص ٹیکنیک کے ساتھ بما ذکر اللہ ایکو ساؤنڈ پر کچھ اس طرح نعت خوانی کی جا رہی ہے کہ سننے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ موسیقی کے ساتھ نعت خوانی پڑھی جا رہی ہے، بلکہ جس کی نعت خوانی کی طرف توجہ نہ ہو اور وہ اگر صرف سرسری طور پر ذکر والی نعت خوانی کی آواز سنے تو شاید یہی سمجھے گا معاذ اللہ عز و جل گانا بج رہا ہے۔ یہ بات عاشقان رسول کے لیے کتنے بڑے صدمے کی ہے کہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کو محض پڑھنے والے کے انداز کے سبب کوئی فلمی گانا سمجھ بیٹھے۔ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے، ایمان پہ موت بہتر و نفس تیری ناپاک زندگی سے۔ مروجہ ذکر والی نعت خوانی کے جواز اور عدم جواز میں علماء اہل سنت کا اختلاف چل رہا ہے۔ بعض مباح جائز کہہ رہے ہیں اور بعض ناجائز و حرام۔ جب کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو تو عافیت جو ہے وہ اجتناب یعنی بچنے میں ہی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ نمبر 303 پر فرماتے ہیں، جب فعل کے سنت اور مکروہ ہونے میں شک ہو تو اس کا ترک اولا یعنی بچنا افضل ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے، سنت و مکروہ میں علماء کا جب اختلاف ہو جائے تو ترک افضل ہوتا ہے، تو پھر جہاں مباح اور حرام میں تعارض یعنی ٹکراؤ ہو وہاں بچنا کیوں نہ افضل ترین ٹھہرے گا۔ یہ تو عمل میں احتیاط کا پہلو ہے اور رضائے رب غفار عز و جل کے طلبگار کو مزید دلائل کی حاجت بھی نہیں۔ نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے۔
مسلمان کو منافرت سے بچائیے۔ فقہی مسائل میں علماء کرام کا اختلاف کوئی نئی بات نہیں اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں، مگر مروجہ نعت خوانی، ذکر والی نعت خوانی کم از کم پاک و ہند والوں کے لیے ایک نیا طریقہ ہے، اور اس کی وجہ سے عوام و خواص کے ایک طبقے کو تشویش ہے۔ جب کسی ایسے کام سے مسلمانوں میں نفرت کی کیفیت جلم دینے لگے جس کا کرنا فرض، واجب یا سنت موقدہ نہ ہو، تو اس کام کو ترک کرنا ہوگا، اگرچہ افضل و مستحب ہو۔ یہ اصول ہے شریعت کا۔ چنانچہ ایک مقام پر میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلمانوں کے اتحاد کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے فرماتے ہیں، مسلمانوں کی تالیف قلبی یعنی دل جوئی اور ان کو متحد رکھنے کے لیے افضل کو ترک کرنا انسان کے لیے جائز ہے، تاکہ لوگوں کو نفرت نہ ہو جائے، جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی عمارت کو اس لیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام کی بنیادوں پر قائم رکھا، تاکہ نو مسلم ہونے کی وجہ سے اہل قریش اس کی نئی بنیادوں پر کی جانے والی تعمیر کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجتماع، اتحاد کو قائم رکھنے کی مصلحت کو مقدم سمجھا۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم میں دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔